السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم جماعت ہشتم کا نیا سبق ملی وحدت پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم ملی وحدت کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں. اس سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ عالم اسلام کی موجودہ صورتحال سے طلباء کو آگاہ کیا جا سکے اور ملی وحدت کی ضرورت و اہمیت کا احساس دلایا جائے تاکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں، نیز وہ جان سکیں کہ فرقہ بندی اور نسل پرستی مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے. اس لیے ہمیں فرقہ بندی سے، نسل پرستی سے بچنا چاہیے اور انتشار پھیلانے کے بجائے متحد ہونے کی بات کرنی چاہیے. اور تمام مسلمان امت جب تک متحد نہیں ہوگی، اکٹھی نہیں ہوگی، تب تک مسلمانوں کو عروج حاصل نہیں ہو سکتا. نیز طلباء کو اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے سے متعارف کروانا. خاص الفاظ: تشویش، پریشانی. مظاہرہ، احتجاج کرنا. احتجاج، مظاہرہ. قبلہ، خانہ کعبہ. ظلم و ستم، جبر کرنا. پرستش، پوجا کرنا. انتشار، بکھر جانا، منتشر ہو جانا. وحدت، ایک ہونا. مفکر، سوچ و بچار کرنے والا. معتمر عالم، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ادارہ. سینہ سپر، ڈٹ جانا. مفاد، فائدہ. حامد کو اسکول سے روزانہ 1 بجے چھٹی ہو جاتی تھی. اسکول گھر سے زیادہ دور نہ تھا، اس لیے وہ 1:30 بجے تک گھر پہنچ جاتا. آج 2 بج چکے تھے مگر حامد ابھی گھر نہیں پہنچا تھا. چنانچہ اس کی امی کو تشویش ہو رہی تھی، یعنی فکر ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی. حامد کے ابا: ابھی حامد گھر نہیں پہنچا، خیریت ہو؟ یعنی اللہ خیر کرے. حامد کی امی نے حامد کے ابا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا. مخاطب ہوتے ہوئے یعنی ان سے بات کرتے ہوئے. کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ یعنی گھبرا رہی ہو سکتا ہے کہ راستے میں اس کی سائیکل خراب ہو گئی ہو یا کسی دوست کے ساتھ کہیں چلا گیا ہو. حامد کے ابا نے جواب دیا. دوست یعنی رفیق. یہاں پر مصنف بتا رہے ہیں بیٹا کہ حامد کو اسکول سے روزانہ 1 بجے چھٹی ہوتی تھی اور اسکول چونکہ گھر سے زیادہ دور نہیں تھا اس لیے وہ 1:30 بجے تک عموماً گھر پہنچ جاتا تھا. لیکن اب 2 بج چکے تھے، کافی وقت گزر چکا تھا اور چھٹی ہوئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا. اس لیے حامد کے والدین سخت پریشان تھے کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا. چنانچہ اس کی امی کو بہت پریشانی ہوئی. وہ پریشانی سے گھر میں چکر لگانے لگیں اور ساتھ ہی اپنے شوہر سے یعنی حامد کے ابا سے بھی بات کرنے لگیں اور انہیں مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ حامد کے ابا مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے. تو والد صاحب اس سے کہتے ہیں کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو سکتا ہے راستے میں اس کی سائیکل خراب ہو گئی ہے یا کوئی اس کے دوست آپس میں وہ باتیں کرنے لگ گئے ہوں یا مل کر کہیں چلے گئے ہوں، اس لیے وہ ابھی تک نہیں پہنچا. اس لیے تم پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو ہر طرف خیر ہوگی. اس پیراگراف میں بیٹا اگر آپ دیکھیں تو حامد اسم معرفہ، اسکول اسم ظرف مکان، گھر اسم ظرف مکان. اسی طرح بیٹا 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے اس جہاں پہ وقت بتایا جا رہا ہے اور عدد اور معدود مل رہے ہیں تو یہ مرکب عددی ہوگا. چنانچہ حرف علت. آج اسم ظرف زمان. اسی طرح سائیکل قواعد کی روح سے اسم جامد بھی ہے اور اسم نکرہ بھی ہے. دوست اسم الجمع، کوئی بھی دوست ہو سکتا ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حامد گھر میں داخل ہوا. بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ امی نے حامد کو دیکھتے ہی پوچھا. امی: راستے میں شہر بھر
کہ کالج کے طلباء احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے۔ احتجاجی مظاہرہ یعنی احتجاج کر رہے تھے اور اس کا اظہار کیا جا رہا تھا، اس کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ وہ کسی عمل پر ناخوش ہیں اور اس سلسلے میں وہ احتجاج کر رہے ہیں تاکہ حکومتی سطح پر اس حوالے سے کوئی بھی سٹینڈ لیا جائے اور کھڑا ہوا جائے اور اس عمل کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ تو احتجاج کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حکومت کے با اختیار لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی حامد گھر میں داخل ہوا اور امی نے اس سے پوچھا دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی، تو اس نے بتایا کہ راستے میں شہر بھر کے کالج کے جو طلباء تھے وہ احتجاج کر رہے تھے، سب لوگ اکٹھے تھے، نعرے لگائے جا رہے تھے اور بہت زیادہ رش تھا۔ اسی وجہ سے یعنی اسی سبب سے پولیس نے سڑک بند کی ہوئی تھی۔ یعنی پولیس نے جب دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے اور وہ لوگوں کو اور شہر کی چیزوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے سڑک بند کر دی اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ فساد برپا نہ کریں، زیادہ جھگڑے نہ کر سکیں، زیادہ لوگوں کو جانی اور مالی نقصان نہ ہو سکیں، اس لیے پولیس نے لوگوں کے ہجوم کو قابو میں کرنے کے لیے سڑک بند کر دی۔ اور اسی وجہ سے میں سڑک کی بجائے گلیوں میں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے گھر پہنچا ہوں، حامد نے جواب دیا۔ بھئی کیسا مظاہرہ تھا؟ حامد کے ابا نے پوچھا، یعنی دریافت کیا۔ 2 دن پہلے جمعے کے دن مسجد اقصیٰ کے باہر اسرائیلی فوجیوں نے ان نہتے فلسطینیوں پر گولی چلا دی جو جمعے کی نماز ادا کرنے مسجد کے باہر جمع ہو رہے تھے۔ تو حامد نے بتایا کہ 2 دن پہلے جمعے کے دن جب تمام فلسطینی نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں جمع تھے اور وہ جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتے تھے، تو اچانک اسرائیلی فوجی مسجد کے باہر آ گئے اور انہوں نے تمام نہتے فلسطینیوں پر گولی چلا دی۔ نہتے یعنی جو بغیر اسلحے کے تھے، کیونکہ وہ نماز ادا کرنے آئے تھے اس لیے انہوں نے اپنے پاس کوئی بھی اسلحہ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں رکھی ہوئی تھی کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکیں، اپنا دفاع کر سکیں، اور ان نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوجیوں نے گولیاں چلا دیں، انہیں لہو لہان کر دیا، انہیں زخمی کر دیا اور بہت سے فلسطینی اس دوران شہید ہو گئے۔ اور یہ احتجاج یعنی یہ مظاہرہ اسی سلسلے میں تھا، حامد نے جواب دیا۔ حامد، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو اور کپڑے تبدیل کر کے کھانے کی میز پر آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ تو اس کی امی نے اسے کھانے پر بلانے کے لیے ہدایات دیں کہ وہ تھکا ہارا اسکول سے واپس آیا ہے اور اسے گلیوں میں سے گزرتے ہوئے کافی لمبا چکر کاٹنا پڑا اور راستے میں کافی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اس لیے وہ تھک گیا ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کرے اور کھانے کی میز پر آ جائے کیونکہ کھانا تیار ہے۔ امی میں بھی آیا، یہ کہہ کر حامد فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں قواعد کی روح سے۔ تو اس میں حامد اسم معرفہ 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے مرکب عددی، اسکول اور گھر اسم ظرف مکان، دن اور رات اسم ظرف زمان، احتجاجی مظاہرہ مرکب توصیفی، کالج اسم ظرف مکان، مسجد اقصیٰ اسم معرفہ، اسرائیلی صفت نسبتی، اسرائیلی فوجیوں مرکب توصیفی، نہتے فلسطینیوں مرکب توصیفی، گولی اسم مالا، جمعے کی نماز مرکب اضافی، مسجد اسم ظرف مکان، حامد اسم معرفہ، میز اسم جامد اور اسم نکرہ۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور سبق کے اہم نکات انہیں بآسانی یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔